الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. عمائدین شریعت غرہ اور وارثان ملت بیضا، نوجوانی کا عنوان ہی انسان کے تنے مردہ میں جوش و خروش، ولولہ اور جذبات کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے جوانی دیوانی ہے. نوجوانوں کی طاقت ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس سے بڑا ایٹم بم اور فلک بوس میزائل اپنا سر ٹکرا کر چور چور تو ہو سکتا ہے، مگر اس دیوار میں رخنا نہیں ڈال سکتا. آج کی اس مختصر سی گفتگو میں میں اپنے نوجوانوں کے لہو کو گرمانے کی کوشش کروں گا اور ہماری بہتی ہوئی صلاحیت اور پگھلتی ہوئی طاقت کو ٹھکانے لگانے کی امید رکھوں گا. نوجوانان ملت، آپ میں کچھ تو ایسی خوبیاں اور اوصاف ہیں جن کی طرف پورے عالم کی للچائی ہوئی نگاہیں اٹھ رہی ہیں. اپنا اور پرایا ہر ایک ٹک ٹکی لگا کر آپ کے تعاون کا شدت سے منتظر ہے. اسلام نے جہاں آپ کے طبعی جواہر کو تعمیر ملت پر لگانے کی کوشش کی ہے، وہیں دشمنان اسلام بھی آپ کی ان اہلیتوں اور لیاقتوں کو اپنی تخریب کاری پر مشتمل مہم میں استعمال کرنے کے لیے رال ٹپکاتے رہے ہیں. میرے روشن ضمیر رفیقوں، اس وقت سخت ضرورت ہے کہ ہم نوجوانان قوم و ملت اپنی ان لازوال خصوصیات و جواہر کی شناخت کرے جن کی وجہ سے ایک بڑی خلقت ہمارے پیچھے لٹو ہو رہی ہے، اور انہی نوجوانوں میں سے مہکنے والی خوشبوئیں مخمور کیے ہوئے ہیں. سرے دست سے یہ جان لینا چاہیے کہ نوجوانوں کی طاقت کا لوہا آج دنیا جن بنیادوں پر مان رہی ہے انہیں ہم 3 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں. اول، نوجوانوں کے جذبات، دوم نوجوانوں کے اوقات، اور سوم نوجوانوں کی طاقت. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ ایک تائرانہ نظر ڈال لیجئے. دنیا کی ساری ہی قومیں ان 3 جواہر پہاڑوں کے حصول کے لیے آسمان و زمین ایک کر رہی ہیں. اسلام نے بھی ان عناصر ثلاثہ کو بڑی اہمیت کے نگاہ سے دیکھا ہے اور انہیں امت کی آباد کاری میں استعمال کرنے کے نیک مقصد کے پیش نظر ان خصوصیات کی صحیح قدردانی کرنے کی طرف خوب توجہ اور ترغیب دلائی، نیز ان کے صحیح اور بجائے استعمال پر آخرت میں ایسے انعامات کے وعدے کے جو اسلام ہی کا حصہ ہے. چنانچہ وقت کی اہمیت یاد دلاتے ہوئے شریعت مطہرہ نے نوجوانوں کو یہ مژدہ سنایا کہ جس نوجوان کا عرصہ شباب اللہ جل شانہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے گا، اسے کل ان پاک باد نفوس قدسیہ کے ساتھ عرش عظیم کے سائے تلے جگہ ملے گی جن پر پورا حشر رشک کر رہا ہوگا. جذبات کو مہمیز لگانے کی بات آئی تو اسی حدیث کے اخیر ایک ٹکڑے میں ایک پیغام جاں فضا بھی نوجوانوں کے گوش گزار کیا گیا کہ کسی پروجاہت خوبصورت جوان سال دوشیزہ نے کسی نوجوان کو جنسی تسکین کی دعوت پیش کی اور وہ نوجوان محض اللہ کے ڈر سے اس سے باز رہا تو اسے صدیقین و شہداء کا سا مقام میسر ہوگا. چنانچہ کل محشر کی چلچلاتی دھوپ میں جہاں سارا محشر پسینے میں شرابور ہی نہیں سر سر غرق ہو چکا ہوگا، وہاں جذبات کی قربانی دینے والے اس نوجوان کو اللہ جل شانہ اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے. نوجوانوں کی طاقت کو اسلامی رخ کی جانب موڑتے ہوئے شریعت نے موقع بموقع ان کی ذہن سازی کی ہے اور راہ خدا میں 2 ہاتھ لینے، نیز دشمنان اسلام کے مد مقابل سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جانے کی ترغیب دی ہے. یہ تو پاکیزہ تعلیمات تھی جن میں نوجوانوں کے جوشیلے اور ٹھاٹے مارتے ہوئے عناصر ثلاثہ کو ملت کی آباد کاری اور تعمیر شریعت کے لیے قربان کرنے کی دعائی دی گئی تھی.
اب اس کے مد مقابل نوجوانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے والی اور ان کے اوقات و طاقت کو بے وقعت اور ناکارہ بنا دینے کی ارادہ بد میں چکنا چور مغربیت کی ناپاک تعلیم بھی دیکھیے، جس کے رگ و پے میں بات رچی بسی ہے کہ نوجوانوں نے ملت کا شباب ملت اسلامیہ کے عروج و اشاعت پر نچھاور ہونے کے بجائے اسلام کی بیخ کنی کے لیے استعمال ہو، پھر اپنے اس پرشامت ایجنڈے کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے تنتوڑ محنتیں کی ہے اور سوء قسمت سے وہ اب بھی جاری ہے۔ نوجوانوں کی نہایت ہی کارآمد جذبات کو ضائع کرنے کے لیے مغربی طاقت نے انہیں معاشقہ بازی کا سبز باغ دکھایا۔ کتنے ہی نوجوانوں کے گراں قدر قلبی جذبات اس قسم کی واہیات و بے مقصد حرکتوں کی نظر ہو گئے۔ بعد میں اس انقاء کی بازیابی میں جوانوں کی عمریں تو کھپ گئی مگر یہ سر اب ہاتھ نہ لگ سکا۔ ادھر نوجوانوں کے قیمتی اوقات کو رائیگاں کرنے کے لیے انہیں تن آسانی اور راحت طلبی کا فارمولہ تھما دیا گیا، جس کی امید خام پر کئی نوجوانوں کی متحرک و فعال زندگیاں بھیٹ چڑھ گئی۔ اقبال پکار پکار کر انہیں اپنی رفعت یاد دلاتے رہے، تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ مگر افسوس جن کا نصیبہ پھوٹ چکا تھا ان نوجوانوں کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگی۔ کچھ نوجوان مغرب کے اس دام پر فریب میں ابھی نہیں پھنس سکے تھے، انہیں ورغلانے کے لیے کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، شطرنج اور ویڈیو گیمز کا بازار گرم کیا گیا اور انہیں اتنا شہرہ دیا گیا کہ ہمالیہ کا تسلط رکھنے والے عزم و ارادے کے پیکر نوجوانوں کے قدم بھی ڈگمگانے لگے۔ اقبال نے انہیں بھی کہا نہیں جھنجھوڑا تھا، اقبال پکارتے ہی رہ گئے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر۔ ملت اسلامیہ کے غیر نوجوانوں، اے بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں بسط التجا عرض کرتا ہے، خدا رہا اپنی عظمت رفتہ اور رفعت درینا کا کچھ خیال کرو، تم کس گردو کے ٹوٹے ہوئے تارے ہو، اس کا تصور ہر دم اپنے ذہن میں جمائے رکھو۔ کیا تم ان اسلاف کے نام لیوا نہیں ہو جنہوں نے اپنے جوانی کو اطاعت ربانی کے لیے قربان کر دیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ خواہشات کا جوش لگا ہوا نہیں تھا؟ جنسی تسکین کے لیے غلط راہوں کے اپنانے کے جذبات ان میں انگڑائیاں نہیں لے رہے تھے؟ مال و متاع کی تلاش کا خیال انہیں دامنگیر نہیں تھا؟ انہیں بھی ان ارمانوں نے اپنے دام فریب میں پھانسنے کے لیے جال بچھایا تھا کہ کیوں تم مخربی فکر کے سمندر میں غرق ہو، آؤ ملی ہوئی سی زندگی میں رنگ رلیاں مناؤ، جوانی کے واپس نہ مل سکنے والے لمحات کو گناہوں کی لطف اندوزی لوٹنے میں صرف کرو، ناچ گانوں ڈھول ڈھمک کی مجالس کو اپنے جوش و جوانی سے گرماؤ، مگر سب سلام ہو ان نوجوانوں کی مقدس جوانی کو جنہوں نے جوش و جوانی کا مصرف دین و ایمان کو سمجھا اور اپنے جذبات کو طاغوتیت و مغربیت کے حوالے کر کے ہنگامی لطف اندوزیوں سے آشنا ہونے کے بجائے وقتی کلفتوں کو سینے سے لگا کر دائمی راحت کا سامان کر گئے۔ سرمایہ ملت کے پاسبانوں، میں شریعت کے پلیٹ فارم سے آپ کو دعائی دیتا ہوں، یہ جوانی فانی ہے، اس کے قیمتی ساعتوں کو دین اسلام کے لیے نچھاور کرنے کو اپنی سعادت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خون کے قطروں کو دین کے چمنستان کی سرسبزی و شادابی کے لیے اگر قبول کرے تو زہے قسمت۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔